على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم نبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على القوم الظالمين بمنكر فضائل علي بمصائب حسين بحق زهراء سيد النساء العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج فضائل مولا عباس علمدار. سب سے پہلے تو ایک شعر آپ کی نظر میں پیش کروں کہ مولا علی نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں مانگا، بس مولا عباس کے آنے کی دعا مانگی. تو اب سنیے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ کبھی ہجرت جاں، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی، نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. تو پھر جس علی نے عمر بھر نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا عزادارو. کیا بات ہے. بس عباس جوان ہوئے. جب عباس جوان ہوئے تو عباس نے 20 بہادروں کا ایک دستہ بنایا جن کو عباس نے تلوار چلانا اور جنگ کرنا سکھایا تھا. وہ 20 آدمی عباس کی پہلی آواز پر آ جاتے تھے جو پہرے پہ رہتے تھے. جب بھی حسین سواری پہ آتے باہر نکلتے کہیں جانا چاہتے تو یہ دستہ حسین کے دائیں بائیں چلتا تھا. آگے آگے حضرت عباس 10 ادھر اور 10 ادھر. اور ان 20 جوانوں کو دیکھ کے تھرا جاتے تھے لوگ. ظاہر ہے عباس کے بنائے سپاہی تھے. عباس کے بنائے سپاہی تھے. دیکھیں جو زمین علی نے، جو علی کا زمین تھی جسے یمبو کہتے ہیں، جو زمین علی نے ہموار کی تھی جہاں بنی ہاشم کے بچوں کو گھوڑے پہ بیٹھنا تلوار چلانا سکھایا جاتا تھا، وہاں اس پورے میدان میں استاد سب کے حضرت مسلم ابن عقیل تھے. حضرت مسلم ابن عقیل تھے. جناب عباس، علی اکبر، قاسم، اون و محمد سب نے حضرت قاسم سے سیکھا ہے، کیونکہ علی کے بعد پورے مدینے میں حضرت مسلم سے پڑھ کر کوئی بھی فنون سپاہ گری نہیں جانتا تھا. کوئی بھی فنون سپاہ گری نہیں جانتا تھا. اب علی یہ چاہتے تھے کہ اب میں دیکھوں کہ عباس نے کہاں تک سیکھا. عباس نے کہاں تک سیکھا. تو جناب مسلم حضرت عباس کے بھی استاد تھے اور بڑے بھائی بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، کئی رشتے تھے. تو مولا علی نے کہا کہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ عباس نے کہاں تک سیکھا. ایک رخ یہ ہے، دوسرا رخ بھی سمجھا دوں کہ تلواریں چمکیں اور سجا بنائے جائیں تاکہ لوگ دیکھیں اور اپنے یہاں اور دشمن دیکھیں اور اپنے یہاں بھی بہادر بنائیں. ان سے مقابلہ کرنا ہے اور وہ اپنے یہاں بھی بہادر بنائیں تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے بزدلوں سے لڑے تھے مار دیا. بزدلوں سے لڑے تھے مار دیا. بس امام علی نے اب جو ایک بات یہ بھی ہے، ایک بڑی اچھی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ علی نے بعد نبی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی ہوگی کیونکہ مدینے میں کوئی فنون سپہ گری جانتا ہی نہیں تھا۔ علی کس کے سامنے تلوار اٹھاتے؟ بہت سے بھاگنے والوں سے، بہت سے بھاگنے والوں کے سامنے علی تلوار اٹھاتے۔ آپ خود بتائیں، خیبر سے واپس آنے کے سامنے علی تلوار اٹھاتے۔ ہاں، جب مرخب آیا تو علی نے تلوار اٹھائی، عمر ابن عبدود آیا تو علی نے تلوار اٹھائی، علی تلوار۔ ارے کوئی سیکھا ہوا ہو یہ بھی چھوڑ دیجئے۔ جو بڑے عالم لوگ ہوتے ہیں، جو 150 کتابیں پڑھے ہوتے ہیں، دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے بھی 150 کتابیں پڑھی، تبھی بات کرتے ہیں ورنہ چپ رہتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ڈاکٹر آپ کو تھوڑی بتائے گا کہ ڈاکٹری کیا ہے۔ ہاں، ایک ڈاکٹر آ جائے تو پھر دیکھیں کیسے باتیں ہوں گی۔ یعنی شعبے کا آدمی آ جائے، شعبے کا آدمی آ جائے۔ اب اگر مدینے میں کوئی فنون سپہ گری کے شعبے کا آدمی ہوتا تو علی تلوار اٹھاتے، بزدلوں سے لڑتے کیا؟ اٹھاتے علی، بزدلوں سے لڑتے علی۔ تو اب علی یہ بھی چاہتے تھے کہ ایسا مشہور ہو، تو علی باغوں کے پہرے بھی دیا کرتے تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، اور علی کسی کے باغ کا پہرا ہی دے رہے تھے کہ عباس آ گئے۔ 9 سال کی عمر تھی، کہا بابا اب آپ گھر جائیے میں پہرا دوں گا۔ مولا علی نے کہا عباس پہرا تو دینا، مگر ایک بات تم کو بتائے دیتے ہیں کہ اس پہرے میں کوئی باغ کے اندر نہ جانے پائے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا، اور کہا اگر کوئی زبردستی کرے تو اس سے کہنا تلوار نکالے، تمہیں زیر کر دے تو اندر چلا جائے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ اب کچھ دیر علی، اب بولا عباس، علی کے انداز سے پہرا دینے لگے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں تلوار لیے اور منہ پہ نقاب ڈالے آ گیا، اور وہ سیدھا باغ کے دروازے کی طرف دوڑا۔ عباس نے وہیں سے للکارا، خبردار، میرے بابا نے منع کیا ہے، میں تجھے باغ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اب عرب میں یہ قاعدہ تھا، دستور تھا کہ جو سپاہی پر شالوک تھے ان کی بیویاں رات کو جاتی تھیں آٹا لے کر تنور پہ روٹیاں لگوانے، اور آدھی آدھی رات کو تنور روشن ہو جاتے تھے، روٹیاں لگوا کے کھانا دیتی تھی اور رخصت کر دیتی تھی۔ ایسے ہی ایک عورت گھر سے آٹا لے کے چلی تو راستے میں یہ جگہ آ گئی۔ ایک سوار کہتا ہے کہ مجھے باغ کے اندر جانا ہے، دوسرا کہتا ہے باغ کے اندر جانے کی شرط یہ ہے تلوار نکال، جم کر مجھے زیر کر دے تو باغ کے اندر چلا جا، تو باغ کے اندر چلا جا۔ اب اس نقاب والے سوار نے تلوار نکالی، عباس نے تلوار نکالی، اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا۔ نہ وہ عباس کے وار کو زیر کر پا رہا تھا، نہ عباس اس کے وار کو زیر کر پا رہا تھا۔ برابر سے تلواریں چل رہی تھی، برابر سے تلواریں چل رہی تھی، یہاں تک کہ گھوڑوں کی سموں سے چنگاریاں نکلنے لگی اور تلوار کے وار سے آوازیں آنے لگی۔ وہ بھول گئی کہ کس کام سے آ رہی تھی، یہ غور سے لڑائی کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی ہوئی، صبح نمودار ہونے والی ہوئی۔ اس نے سوچا بھئی یہ تو لڑتے ہی جا رہے ہیں، اس نے سوچا میں تو روٹیاں لگوانے آئی تھی، اب جو تنور پہ گئی تو روٹیاں لگ چکی تھی، تنور بجھ چکے تھے۔ کہتی ہے میں آٹا لے کے ایسے ہی گھر گئی، ایسے ہی گھر واپسی آئی، وہیں سے شوہر نے پوچھا کہ روٹیاں لگوا لائی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ راستے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی وہ دیکھنے لگی تھی۔ کہا میاں نے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، میں یہاں بھوکا بیٹھا ہوں اور تو روٹی نہیں لائی۔ اس کے شوہر نے تلوار اٹھائی، اس کو مارنا چاہا، بیوی نے پڑھ کے دوسری تلوار اٹھائی، اب حجرے سے صحن تک دونوں لڑتے چلے آئے۔ جب بیوی کو زیر نہ کر سکا تو تلوار پھینک کے کہا اے خدا کی بندی، کبھی گھر سے نہیں نکلی، یہ تلوار چلانا کہاں؟ اے خدا کی بندی، کبھی گھر سے نہیں نکلی، یہ تلوار چلانا کہاں سیکھ لیا؟ کہا وہ کوفے کے باہر لڑائی ہو رہی تھی باغ کے پاس، وہ اتنی غور سے دیکھی کہ جو وار میری نظروں میں بس گئے تھے میں وہ وار کرتی گئی، گویا مجھ کو فوراً آ گیا تلوار چلانا۔ اس کے شوہر نے کہا میں بھی تو دیکھوں ایسی کون سی لڑائی ہے جو ایک عورت نے سیکھ لی۔
اب وہ لے کے آئی تو کہا ہاں سچ میں یہ تو لڑائی ہو رہی ہے. اب یہاں تک کہ وہ لڑائی ہوتی گئی. نماز کا وقت قریب آیا. نماز کا وقت قریب آیا. جس سوار کے منہ پہ نقاب تھا اس نے نقاب ہٹا کے کہا بس عباس میں علی ہوں. عباس بس میں علی ہوں. کسی نے راوی نے مولا علی سے پوچھا کہ یا علی بڑے سے بڑا بہادر پہلوان سرما آپ کے مقابلے میں آتا ہے اور وہ آپ کی تلوار سے قتل ہو جاتا ہے, اس کا راز کیا ہے؟ امام علی نے کہا سنے گا سمجھ سکے گا. سن, جب بھی کوئی بڑے سے بڑا بہادر پہلوان سرما میرے مقابل میں آیا میں صرف اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا, اور جب میں اس پہ ایک نگاہ ڈالتا تھا اس کا وجود اندر سے چیخ کے کہتا تھا جا علی کے ہاتھ سے قتل ہو جا, جا علی کے ہاتھوں سے قتل ہو جا. اور یہی طاقت تو عباس کی نظروں میں تھی. 28 رجب سے لے کے 2 محرم تک کوئی بھی لشکر حسینی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا, کیونکہ عرب کے بزدل یہ جانتے تھے کہ نظر مل گئی تو گر جائیں گے, دو ٹکڑے ہو جائیں گے, اس لیے کوئی اس طرف دیکھ نہیں رہا تھا. 2 محرم کے دن ابن زیاد خط بھیج رہا ہے. 10 محرم تک ایک خط بھیج رہا ہے کہ مجھے اس کا جواب دو. عمر ساتھ کوئی اور بات لکھ کے خط بھیج دیتا ہے. ابن زیاد پھر پوچھتا ہے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا, جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا. 8 دن اسی میں گزر گئے کہ عمر سعد جواب نہ دے سکا. وہ سوال یہ تھا کہ عمر سعد بس مجھے یہ بتا دے کہ حسین کے جو خیمے گئے اس کی تعداد کیا ہے. مشکل کیا تھا, 8 دن سے عمر سعد نہیں بتا رہا. مشکل کیا تھا, نکلتا باہر کہتا 1 2 3 4 5 6 لکھ کے بھیج دیتا. عرب کے کیونکہ تاریخ نے لکھا کہ عمر سعد ڈر رہا تھا, کیونکہ کسی میں جرت نہیں تھی کہ خیام حسینی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے, کیونکہ عرب کے بزدل یہ جانتے تھے کہ وہاں عباس ہے, وہاں عباس ہے. بس عزادارو یہی عباس تھا. شاد محرم کو 61 ہجری میں 10 محرم کے دن یہی عباس بھوکا پیاسا ہاتھ کٹا کے بس عزادارو جیسے ہی عباس سپہ سالار تھا امام حسین, مولا عباس امام حسین کی فوج کے سپہ سالار تھے. بس عزادارو میرا مولا عباس باہر آیا, میرا مولا عباس خیمے سے باہر آیا, امام حسین کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آقا عباس کو اجازت دیجئے. امام حسین نے کہا نہیں عباس تو میرا لشکر کا سپہ سالار ہے, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. مولا عباس چلے گئے. کچھ دیر گزری تھی, میرا مولا عباس پھر آیا, دست ادب کو جوڑ کے کہتا ہے آقا مجھے اجازت دیجئے. کہا نہیں عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. بس عزادارو مولا عباس واپس چلے گئے. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مولا عباس واپس آئے. اب اس وقت وہ وقت تھا کہ جب اون محمد کا لاشا آیا تھا, امام مولا عباس نے کہا آقا اب تو گودوں کے پالے مارے جا رہے ہیں, آقا مجھے اجازت دیجیے, یہ بوڑھے اصحاب ہیں ان سے لڑا نہیں جائے گا, مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں. کہا نہیں عباس تم میری فوج کا سپہ سالار ہو. عزادارو عباس نے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہا کہ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے, وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا عباس سپہ سالار ہے. بس عزادارو میرے مولا حسین نے منع کر دیا. میرا مولا عباس تلوار سے ٹیک لگا کے ایک خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا. عزادارو یہ وہ خیمہ تھا جہاں سب کے مشریزے رکھے ہوئے تھے. اندر سے کچھ آوازیں آئی, مولا عباس اندر گئے, دیکھا ایک 4.5 برس کی بچی مشریزے ہلا کے دیکھتی ہے, شاید کوئی پانی رہ گیا ہو. بس عزادارو میرا مولا عباس نے سکینہ سے کہا سکینہ تمہیں
پانی چاہیے، میرے اپنے بابا سے میری سفارش کروا دو، میں تمہارے لیے پانی لے آؤں گا، میں تمہارے لیے پانی لے آؤں گا۔ بس ادادارو، بی بی سکینہ نے ایک ہاتھ سے مشریدہ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے مولا عباس کا بازو پکڑا، پھر گئی حسین کے پاس۔ حسین بی بی زینب نے سکینہ سے کہا، سکینہ تجھے اپنا بھائی بہت پیارا ہے، تمہیں اپنا علی اصغر بہت پیارا ہے نا، ایسے ہی مجھے میرا عباس بھی بہت پیارا ہے، مجھے میرا عباس بہت پیارا ہے۔ سکینہ عباس کا بھیج تو رہی ہو پانی لے جانے، پانی لانے کے لیے، مگر سکینہ یہ جان لو کہ عباس واپس نہیں آئے گا، عباس واپس نہیں آئے گا۔ بس ادادارو، میرا مولا نے ایک نظر سکینہ کو دیکھا، ایک نظر مولا عباس کو دیکھا، مولا عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں، عباس اب تم وہ سفارش لائے ہو کہ میں رد نہیں کر سکتا، عباس جاؤ پانی لے کر آؤ، مگر اپنی تلوار میرے حوالے کرو، اپنی تلوار میرے حوالے کرو۔ بس میرا مولا نے اپنی تلوار اپنے آقا کو دی۔ ادادارو، میرا مولا عباس کے ہاتھ میں صرف ایک نیزہ ہے، صرف ایک نیزہ ہے، اور وہاں خنجر و تیر سب کچھ بھرا ہوا ہے۔ بس ادادارو، میرا مولا عباس علم لے کے گھوڑے کی سین پہ آیا، گھوڑے کی سین پہ آیا۔ مولا حسین نے وہیں سے پکارا، عباس بہن زینب سے مل کے جاؤ، ملے بغیر نہ جانا۔ بس ادادارو، میرے مولا عباس نے علم رکھا، علم رکھا، گئے بی بی زینب کے خیمے کے پاس، اجازت لی، آقا سادی میں اندر آ سکتا ہوں؟ بی بی زینب نے کہا، عباس اندر آؤ۔ مولا عباس اندر آئے۔ ادادارو، بڑے قداور تھا میرا عباس، پر ادادارو آج تک ام البنین صرف یہ سوچ سوچ کے روتی ہے کہ میرا عباس اتنا قداور تھا، مگر میرے عباس کی قبر بالکل علی اصغر جیسی ہے۔ ادادارو، بی بی زینب نے مولا عباس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی اور کہا، عباس کوفے میں بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب تجھے بے مخنا بے چادر اسیر کر کے شام کے بازار میں پھرایا جائے گا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اسیر ہو کے درباروں بازاروں میں کیسے پھر سکتی ہے، مگر عباس آج تو جا رہا ہے نا، مجھے بس ادادارو، میرا مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ میں تیر لگا۔ میرا مولا عباس نے اپنے دونوں گھٹنوں سے تیر کو نکالنا چاہا، جیسے ہی سر نیچے کیا، ایک ملعون نے میرے مولا کے سر پہ ضرب ماری، میرا مولا زین سے زمین پر آیا اور کہا، آقا حسین میری مدد کو آئیے، میری مدد کو آئیے۔ بس ادادارو، میرا مولا حسین آیا، یہ کہتا ہوا آ رہا ہے کہ اے خدا اب تیرے پاس میرا سالار آ رہا ہے۔ بس ادادارو، یہ صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادادارو، میرا مولا حسین مولا عباس کے قریب آیا، مولا عباس کا سر اپنی زانوں پہ رکھا۔ ادادارو، مولا عباس نے کہا، یہ اس پیار سے آپ نے میرا سر زانوں پہ رکھا ہے، میں ابھی آپ کو اٹھ کر سلام کرتا، مگر آقا افسوس میرے ہاتھ نہیں ہے۔ آقا، بس مولا حسین سے کہا، آقا آپ کو ایک زحمت دوں گا، میری آنکھ سے لہو صاف کر دیجئے۔ بس میرے مولا حسین نے لہو صاف کیا۔ مولا حسین نے مولا عباس کو دیکھا، مولا عباس نے مولا حسین کو دیکھا اور کہا کہ آقا میری آخری وصیت ہے کہ میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔
मातम-ए-हुसैन